جی کیا نام ہے ان کا؟ السلام علیکم۔ السلام، آئی ایم مسلم۔ جی 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 محبوب نام ہے میرا۔ سر پہلے تو اسلام اور بڑا آداب آپ ساری ٹیم کو، ماشاءاللہ بہت السلام، اچھا کام کر رہے ہیں آپ، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے اس چیز کی۔ آپ سے آمین۔ بہت کچھ سیکھا ہے، اور شکر الحمدللہ بڑی تقویت ملی ہے اسلام کو، ایک ٹرن اوور ہوا پورا میرا خود کا بھی۔ سر الحمدللہ۔ باقی تمام چیزوں کے سوالات مل گئے مجھے جوابات۔ صرف ایک چیز ہے جو مجھے بگ کرتی ہے جب بھی میں کبھی زیادہ سوچتا ہوں، تو وہ ہے ہماری اسلامک ہسٹری سے ریلیٹڈ۔ ویسے تو یہ علمی حلقوں میں باتیں ہونی چاہیے تھیں، کیونکہ یہ کمپائل ہی سارا علم جو ہے وہ جو علم کے مسافر ہیں ان کے لیے ہوا تھا۔ بہرحال کیونکہ انٹرنیٹ کا دور ہے تو اب یہ چیزیں عام ہو گئی ہیں، اور اب آپ بھی دیکھتے ہوں گے کہ زیادہ سے زیادہ جو مسئلہ کھڑے ہوتے ہیں ایتھیسٹ کی طرف سے، وہ حدیث اور ہسٹری سے ہی نکالی جاتی ہیں ریفرنسز، اور ان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ قرآن سے کوئی چیز دکھا سکتا ہے نہ کوئی اور چیز۔ سو میرا کوشچن صرف یہ تھا آپ سے کہ ایک کامن مین، ایک عام مسلمان بھی جب کچھ چیزیں پڑھتا ہے تو فوراً دماغ چلا جاتا ہے کہ نہیں، اس چیز کی نسبت دماغ سوچ نہیں سکتا کہ یہ میرے آقا کی طرف منسوب کی جا سکے، ان کے شایان شان یہ ہو ہی نہیں سکتی چیز، ایک عام مسلمان کا ہی یہ تاثر بن جاتا ہے۔ تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ جس طرح تاریخ تبری ہے یا دوسری حدیث کی کتابیں ہیں جن میں چیدہ چیدہ کہیں کہیں ایسی چیزیں درج ہیں، ظاہر ہے منافقان کی سازش ہے یا جو بھی اسے کہہ لیں، پر یہ چیزیں آئی ضرور ہیں۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ جو لکھ رہا تھا اس وقت اس کو کیا یعنی ذہن میں اس کے چل رہا تھا کہ اس نے یہ چیز ایٹ لیسٹ رجسٹر کر دی، وہ ریکارڈ پہ آ گئی، تاریخ میں آ گئی، اور اب ہم پھر اس کی صفائیاں دیتے پھرتے ہیں کہ جی اس میں فلاں راوی مرسل ہے، فلاں ضعیف ہے، اور یہ ہے اور وہ ہے۔ تو ٹھیک ہے، اس میں چلیے جی آپ جی کا سوال ہے کہ میں جواب دے دیتا ہوں۔ تو جی سوال ایک شکریہ۔ اچھا سوال آپ نے کیا ہے۔ دیکھیں اس کا جواب یہ ہے کہ تاریخ طبری ہو یا کوئی دوسری ہو، ان میں یا اسی طریقے سے دیگر کتابیں جو موضوعات کے اوپر لکھی گئی ہیں، موضوعات کا مطلب یعنی فیبریکیٹڈ نریشنز کو جی جی کمپائل کیا گیا ہے، تو جی یہ تو ہم مسلمانوں کی ایپسٹمولوجیکل آنےسٹی ہے۔ یعنی اس سے بڑھ کر آنےسٹی نہیں ہو سکتی کہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہمارے خلاف جا سکتی ہیں، اس جی کے باوجود ہم نے ان کو رجسٹر کر دیا اور ریکارڈ کر دیا تاکہ ہم یہ تحقیق کر کے بتا سکیں کہ یہ چیز غلط ہے۔ سمجھ میں آیا؟ تو تاریخ کی بہت ساری روایتیں ایسی ہیں کہ پر ہم اعتماد نہیں کر سکتے، وہ اسی لیے لکھی گئی ہیں۔ اچھا، اب تاریخ طبری کا بہت سے لوگ حوالہ دیتے ہیں کہ جی تاریخ میں لکھا ہے۔ بھائی اگر آپ اس کا حوالہ دے رہے ہیں تو اس کے مقدمے کو تو پڑھ لیں۔ مقدمے میں خود امام طبری یہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کتاب میں یہ تحقیق نہیں کی ہے کہ کون سی روایت صحیح ہے اور کون سی ضعیف ہے، اور صرف میں صحیح روایت کو لے کر آؤں، بلکہ میں نے جو کچھ مجھے ملا میں اس کے اندر ڈمپ کرتا چلا گیا، اور یہ بعد کے جو لوگ ہیں یہ ان کا کام ہے کہ وہ اس پر تحقیق کریں گے کہ کون سی چیز صحیح ہے اور کون سی چیز غلط ہے، اور اس کی وجہ ہے۔ کوئی آپ یہ کہہ سکتا ہے بھائی یہ کیا طریقہ ہوا، یہ کیا بات ہوئی؟ دیکھیے جب آپ حدیث کمپائلیشن کو دیکھیں گے نا تو حدیث کمپائلیشن کے الگ الگ ادوار ہیں اور ہر دور کا ایک خاصہ ہے۔ تو امام طبری جس دور سے تعلق رکھتے ہیں اس دور کا جو خاصہ ہے وہ یہ ہے کہ روایتوں کو جمع کیا جائے۔ اس کے بعد جو دور آیا ہے اس کا خاصہ یہ ہے کہ روایتوں کی تحقیق کی جائے، اور اس کے بعد ایک دور ایسا بھی آیا کہ صرف اور صرف صحیح روایتوں کو جمع کیا جائے۔ اس دور سے متعلق ہے امام بخاری اور اس دور سے تعلق رکھتے ہیں امام مسلم۔ تو یہ الگ الگ حدیثوں کے کمپائلیشن کے یا ہسٹری کے کمپائلیشن کے ادوار ہیں۔ تو اگر امیجن کریں کہ ہمارے پاس عبد الرحمن ابن الجوزی کی الموضوعات الکبریٰ ہے، اسی طریقے سے اللآل المصنوعہ ہے، یہ ساری وہ کتابیں کہ جن میں ہر ایک روایت موضوع، ہر ایک روایت فیبریکیٹڈ ہے، تو جس طریقے سے آپ کسی ایسی کتاب سے استدلال نہیں کر سکتے ہمارے خلاف، تو پھر تاریخ کی کتابوں میں جہاں موضوع روایتیں ہیں اور ان کو آئیڈینٹیفائی کیا جا چکا ہے کہ موضوع روایتیں، ان سے آپ ہمارے خلاف کیسے استدلال کر سکتے ہیں؟ بھائی وہ لکھی گئی اسی وجہ سے کہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ غلط ہے۔ جی بھائی